السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری المعہد المشکات میں ہفتہ وار ہونے والی فکری اور علمی نشست کا موضوع قبلہ اول مسلمانوں کی عزتوں کا ضامن، یہ اس بیان کا ٹائٹل ہے، اور اس حوالے سے یعنی اس عنوان پر، بیت المقدس کے عنوان پر، قبلہ اول کے عنوان سے ہم اس ادارے میں یہ تیسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ کوششیں اگرچہ ہم ایک فکری اور لوگوں کو ایویرنیس دینے کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور حقیقی اقدام اصحاب اقتدار کے حوالے ہے، انہیں چاہیے کہ وہ عملی اقدام کریں اور قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اسی انداز سے کڑھیں اور کوششیں کریں کہ جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مدینہ منورہ سے خصوصاً بیت المقدس کی فتح کے لیے جو ہے سفر فرمایا، اور اس مقام کی احترام کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں کہ جہاں سے مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں جہاں پر جو ہے سوچ دینے والوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جس کو ہم کچھ نہ کچھ پورا کر رہے ہیں، وہیں پر عملی اقدام کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر ان کے اندر یہ شجاعت، بہادری اور ہمت نہیں ہے تو ہم مولا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غیرت مند، شجاعت، بہادر حکمران اور سیاستدان عطا فرمائے۔ خیر، سیاست ہمارا موضوع تو پہلے بھی نہیں رہا، موجودہ سیاست۔ آج صبح ہم بات کر رہے تھے اپنے دوست علامہ آصف اقبال مدنی صاحب سے، تو میں نے ان کو ایک جملہ کہا کہ ہماری یہ جو موجودہ سیاست ہے، اگر اس کو ایک جملے میں بیان کرنے کا کہا جائے تو میں کہوں گا کہ یہ مظلوموں کے حق میں منافقت کے اظہار کا نام ہے۔ اس جملے پر تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین تباہ و برباد جو ہے وہاں پر بسنے والوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کے اندر آپ کے سامنے معاملہ ہے۔ دنیائے اسلام کی عظیم الشان درسگاہ ازہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آج دوسرا سانحہ پیش آیا، اور وہاں پہ ہندوؤں نے آگ لگا دی۔ حالانکہ مبارک پور دنیا کا ایک بڑے اداروں کے اندر اہل اسلام کے شمار ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے، ادارہ ہے، اور وہاں پر یہ دوسرا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ اساتذہ کی جو رہائش گاہ تھیں اس کو جو ہے بلڈوزر چلا کر بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ توڑ دیا گیا۔ تو یہ سب جو ہے وہ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اور اس کی جو ایک بنیاد ہے وہ جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں پر یہ کہ قبلہ اول کا تحفظ اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری عزتوں کا تحفظ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے صرف عقیدت کے اندر نہیں کہی ہے، بلکہ قرآن پاک کی میں نے جب آج آیات جمع کرنا شروع کی تو یقین کیجئے کہ 20 آیات ایسی میرے سامنے آئیں کہ جس میں بیت المقدس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس مقام اور اس جگہ کے احترام کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کا اشارتاً، کہیں پر صراحتاً، کہیں پر کنایتاً مسلمانوں کو جو ہے ولی اور وارث بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بندہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مقدر عام طور پہ بھی، عام معاشرے کے اندر بھی ذلت اور رسوائی بنتا ہے، اور جب معاملہ مذہبی چیزوں کی طرف چلا جائے تو پھر یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تباہی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر آج جو ہے مسلمانوں کو ایک بار پھر عزتیں اور وہ عروج جو ہے درکار ہے کہ جو ان کا ماضی 1000 سالہ تاریخ سنا کر ان کو چیخ چیخ کے جو ہے وہ بتا رہا ہے، تو ان عزتوں کے ضامن جو چیز ہے اس چیز کو تھامنا پڑے گا۔ اگرچہ فوراً ابتدا کرنے سے وہ چیز اسی انداز سے ہاتھ میں نہیں آئے گی کہ جس طرح ہونی چاہیے، لیکن کوششیں کرنے والوں کے نام،
شہداء کے اندر اور خادمین کے اندر، حمایتیوں کے اندر لکھ دیے جائیں گے۔ بڑے افسوس کی خبر ملی، آج ہم دفتر میں تھے کہ پاکستانی وفد نے اسرائیل سے آج ملاقات کی ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف کی بات ہے، اور خاص 29 مئی کو جو ہے یہ معاملہ پیش آنا، یہ اور بھی دکھ کا باعث ہے۔ ہم تو دن بھر خوش ہوتے رہے کہ آج تو وہ دن ہے، کاش مسلمانوں کو پتہ ہوتا کہ قسطنطنیہ محمد بن فاتح نے 21 سال کی عمر میں آج کے دن فتح کیا تھا، اور آج مملکت اسلامیہ کے وزراء اور مملکت اسلامیہ کے مختلف وفود جو ہے وہ اس ناپاک ریاست سے جو ہے وہ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور ان سے جو ہے محبتوں کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ ہم تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ بات بھی کی جائے یا معاہدہ بھی کیا جائے، چاہے جائے کہ ان سے جو ہے احترام کے ساتھ ملاقات ہو۔ کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو بھائی جب آپ اپنی بنیادوں کو کمزور رکھیں گے، اوپر کتنا ہی عالی شان جو ہے وہ گھر ڈیکوریٹ کرتے رہیں، وہ اس کے اوپر آپ جتنی اچھی چیز لگائیں گے اس کے وزن کو جو ہے وہ نیچے کی بنیادیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ جب وہ بنیادیں برداشت نہیں کر سکیں گی تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چند باتیں جو ہے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر بیت المقدس کا نہایت ادب و احترام بتایا گیا، اور خاص اس کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا گیا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی جب آخری ریاستیں ہوں گی، آخری زمانے میں یعنی قرب قیامت میں مسلمانوں کا مرکزی محور جو ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آیا کہ مکہ اور مدینہ اس اعتبار سے ویران ہوں گے، ریاستی اعتبار سے ویران ہوں گے، اور سب کی توجہ بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان آخری دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سرزمین پر بسنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ یقیناً اس کے پیچھے ساری عزت اور حرمتوں کا معاملہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ جب یہ ساری احادیث صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے آتی ہیں تو ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں، جو میں ابھی بیان کرتا ہوں، وہ مختلف سوچوں کے پیچھے ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اتنے سارے ارشادات سنے، اب وہ پوچھ پڑے کہ یا رسول اللہ، کیا فلسطین کی اور بیت المقدس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے؟ تو یہ بتائیے کہ مدینے میں اور فلسطین میں افضل کیا ہے؟ ایک ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں بندہ سنتا ہے تو سوال قائم ہو جاتا ہے ذہن کے اندر، خیالات کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ یہ تو ان کے لیے ایک مبارک دور تھا ان ہستیوں کے لیے کہ وہ پیارے آقا سے براہ راست پوچھا کرتے تھے، اور ان کے سوالات ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلسطین کی 5 نمازیں میری مسجد کی 1 نماز کے برابر ہیں، یا فرمایا کہ فلسطین یعنی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی 4 نمازیں میری مسجد کی 1 نماز کے برابر ہیں۔ اور اس روایت کا مکمل مطلب حاصل کرنے کے لیے میں دوسری روایت سناؤں آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 1 نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس کا سمپل سا کیلکولیٹ کر کے اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کی 1 نماز 250 نمازوں کے برابر بنتی ہے، اور یہ فضیلت کہیں اور کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے تسلسل میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ مستدرک کے اندر امام حاکم یہ حدیث لائے ہیں جلد نمبر 4 کے اندر۔ حضور یہ بات فضیلت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی آدمی کے پاس اس کے گھوڑے کی رسی جتنی زمین کا ٹکڑا ہوگا، گھوڑے کی رسی جتنی، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مختصر سا ٹکڑا ہوگا، گھوڑی کی رسی جتنی زمین کا ٹکڑا ہوگا، جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے گا۔ آنے والا وقت ہوگا، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مختصر سا چھوٹا سا حصہ ہوگا جہاں پر کھڑے ہو کے وہ بیت المقدس کو صرف دیکھ سکے گا۔ وہ حصہ بیت المقدس میں نہیں ہے، وہ حصہ فلسطین میں نہیں ہے، وہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کے فلسطین نظر آتا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کے بیت المقدس نظر آتا ہے۔ حضور سنیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کے لیے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ ہے غور طلب چیز۔
فلسطین کے اوپر قبضہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو فلسطین کے اطراف کے وہ مقامات بھی مقدس جانتے ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہو کر فلسطین کی زیارت ہوتی ہے، قبۃ الصخرہ کی زیارت ہوتی ہے اور مسجد القدس کی زیارت ہوتی ہے، مسجد اقصی کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے یہی بات بتائی نا کہ جب اطراف کی چیزوں کی اتنی فضیلت ہے، اطراف کی چیزوں کی اتنی فضیلت ہے تو نفس شے کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی کہ جہاں سے کھڑے ہو کر وہ جگہ نظر آ رہی ہے، وہ جگہ بھی دنیا کے اندر تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آگے چلتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داود نے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی سے 3 دعائیں مانگی۔ وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ پہلی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہوں، یعنی درست ہوں، کیونکہ آپ کو بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ دوسری دعا آپ نے یہ مانگی یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد اور مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہو نہ بعد میں کسی کو ملے۔ ایسی حکومت کی انہوں نے دعا کی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملی ہو۔ اور وہ سلطنت کیسی عطا کی اللہ نے؟ ہوائیں آپ کے انڈر میں دے دی گئیں، ابھی آیات میں پڑھتا ہوں تو آپ سنیے گا، جنات کو آپ کے جو ہے تحت کر دیا گیا، چرند پرند آپ کے تحت کر دیے، بے مثال حکومت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تیسری جو فضیلت ہے اور جو دعا ہے وہ انہوں نے یہ مانگی کہ یا اللہ جو آدمی اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے سے ارادے سے آئے، نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے کہ جس طرح اس وقت تھا جب وہ دنیا میں پہلا دن آیا تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا، اس طرح جس طرح وہ پاک تھا اسی طرح صرف آنے والے کو جو ہے اتنا ثواب عطا فرما۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان کی پہلی 2 دعائیں قبول فرمائیں، پہلی 2 دعائیں قبول فرمائیں جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سلیمان کی تیسری دعا بھی قبول فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ جو ہے وہ یہودی جیوس یہ دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ ہم جو ہے یہاں پر اپنی حکومت قائم کریں گے اور ہیکل سلیمانی قائم کریں گے۔ میں چیزیں ریپیٹ نہیں کر رہا، بڑا تفصیل جو ہے ہم اپنے 2 بیانات کے اندر جو ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں اسی چینل کے اوپر، اس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کا دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ ابھی جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر نماز کے ارادے سے آئے، تم کون سی نماز پڑھتے ہو ہمیں بتاؤ۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا ہے کہ جو نماز کے ارادے سے آتا ہے تم کون سی نماز پڑھتے ہو، وہ نماز کا طریقہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نماز نہیں ادا کرتے، یہ تو جو ہے مرغے کی طرح، جس طرح جانا چگنے کے لیے مرغا ٹھونگے مارتا ہے، یہ تو اس طرح دیوار، ایک نام نہاد انہوں نے دیوار بنائی ہوئی ہے کہ جو جس کا کسی دور میں کوئی حصہ ہی نہیں رہا، ادھر جو ہے وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کوئی کتاب لے کر، تو یہ تو کچھ نہیں کرتے وہاں پر، یہ تو کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھتے۔ تو ان کا دعویٰ یہ بالکل جھوٹا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ پروگرام بھی کریں گے کہ یہودی سب سے پہلے، یہودی جو موجودہ یہودی ہیں، سب سے پہلے سرزمین فلسطین پر کب آئے تھے، یہ پورا ایک آرٹیکل ہے ہمارا، بہت تفصیلی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سلیمان کی یہ تیسری دعا بھی قبول فرمائے گا۔ وہ تیسری دعا جو قبول کرنے کی آپ نے امید ظاہر کی، یقیناً وہ مسلمانوں کے لیے ظاہر کی، کیونکہ نماز مسلمان پڑھتے ہیں، عیسائی پڑھتے ہیں نہیں، یہودی پڑھتے ہیں نہیں، نماز پڑھنا یہ تو مسلمان جو ہے اس عبادت کو جو انبیاء کی مختلف اعتبار سے عبادت رہی ہے یہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور فضیلت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی جو بخاری شریف میں ہے کہ دجال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ سن لو، دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 مکۃ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، نمبر 2 مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، نمبر 3 کوہ طور کے پاس نہیں جا سکتا، اور نمبر 4 مسجد الاقصی اور بیت المقدس میں نہیں آ سکتا۔ آگے سنیں، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب
اس زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے وہ بھی بیت المقدس کے قرب و جوار کی زمین ہوگی۔ مزید فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب قتل کریں گے تو وہ بیت المقدس کے دور کے شہروں کے درمیان کا ایک دروازہ جس کو باب لد کہا جاتا ہے یا باب لد کہا جاتا ہے وہاں پر قتل کریں گے، کیونکہ یہ تو بیت المقدس میں نہیں آ سکے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور ان کی انتہا، یاجوج ماجوج جو نکلیں گے، پورا ایک تفصیلی واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کی ہلاکت اور ان کا جو اینڈ ہوگا وہ بھی بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ جبل الخمر کے پاس ہوگا۔ تو اتنی ساری فضیلتیں جب اس مقام کی ہیں تو یہ ہمارے لیے فضیلت کے اعتبار سے وہی درجہ رکھتا ہے اور وہی عقیدت کا تقاضا کرتا ہے کہ جو ہم اپنے مکے اور مدینے سے کرتے ہیں۔ تو یہی جس طرح مکہ ہمارے لیے عزتوں کی معراج ہے، مدینہ ہمارے لیے عزتوں کی ضمانت ہے، اسی طرح قبۃ الصخرہ، بیت المقدس، مسجد اقصی یہ ہمارے لیے عزتوں کی معراج ہے۔ تمہارے نبی کو معراج اس جگہ سے ہوئی، امت محمدیوں کو بھی معراج اسی کی کسٹڈی سے حاصل ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں قرآن نے جو ہے اس حوالے سے کیا کیا فرمایا ہے، یہ صرف ایک جو ہے وہ ترتیب سے میں آیات اور اس کا مختصر پس منظر ذکر کروں گا، اس سے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوگی۔ بس ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہوگی کہ آپ پیچھے کے دونوں بیانات اپنے ذہن کے اندر تازے رکھیں، خال ہی صحیح، ورنہ بار بار یہ ذہن میں آتا رہے گا کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، حالانکہ میں بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ گزشتہ بیانات کے اندر ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلی آیت جو مشہور ہے قرآن پاک میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد اقصی وہ کون سی مسجد ہے کہ جو بیت المقدس میں موجود ہے، اس کو اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ امام قرطبی نے کہا چونکہ وہ مکہ مکرمہ سے دور ہے، اقصی کا مطلب ہوتا ہے بہت دور، چونکہ وہ حرم سے دور ہے، مسجد حرام سے دور ہے، اس وجہ سے قرآن نے اس کو مسجد اقصی کہا اور اس کا نام یہی پڑ گیا، مسجد اقصی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص کو وہاں لے گیا، اور ایک خصوصیت اس جگہ کی ذکر کی کہ بارکنا حولہ، ہم نے یہاں پر برکت رکھی ہے۔ اور یہ آپ یقین کیجئے، میں ابھی آیتیں پڑھتا ہوں، ہر دوسری تیسری آیت کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر برکت رکھی ہے، یہاں پر برکت رکھی ہے، یہاں پر برکت رکھی ہے، یہاں پر برکت رکھی۔ وہ برکت کیا ہے؟ یہ سرزمین کئی انبیاء کا مسکن ہے، کئی انبیاء کا مسکن ہے۔ دنیا کے اندر کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے سوائے بیت المقدس کے، مسجد اقصی کے، کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بیک وقت تمام انبیاء جمع ہوئے ہوں، کوئی زمین ایسی نہیں ہے، تمام انبیاء۔ آج آپ بہت سطحی تو نہیں کہوں گا، ایک مقابلے کے طور پہ سمجھانے کی جو ہے وہ ارادے سے میں ذکر کرتا ہوں، آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر اتنے بزرگوں کا مزار ہے، ہمارے لیے عقیدت کا معیار ایک معراج ہوتی ہے، چلو یار اتنے سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند درجہ ہے، تو زمین پر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے سوائے مسجد اقصی کے کہ جہاں پر تمام انبیاء جمع ہوئے ہوں۔ صرف اسی ایک جگہ پر معراج کی رات امام الانبیاء خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے، تمام نبیوں کی اس ایک جگہ پر کھڑے ہو کے امامت فرمائی۔ تو یہ یوں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برکت اور فضیلت کا باعث ہے۔ آگے چلیں، اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 71، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات عطا کی، ابراہیم اور لوط کو نجات عطا کی اور بچایا ایسی زمین کی طرف لے جا کر کہ جس میں تمام جہان والوں کے لیے برکت ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے دشمنی کے طور پر
جو نمرود کی قوم تھی اور افراد تھے وہ ان دونوں حضرات کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو تو آگ میں پھینک دیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو عذاب آیا، تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیت دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کس جگہ پر لے کر گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم برکت والی جگہ پہ لے گئے کہ جو تمام جہانوں کے لیے باعث برکت ہے. تمام علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ برکت والی زمین کے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جایا گیا وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے. تو اس آیت سے میں برکت لیتے ہوئے، فیض لیتے ہوئے یہ عرض دوبارہ کر دیتا ہوں کہ جس سرزمین پر ابراہیم کو نجات ملے، جس سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملے، پس منظر ذہن میں رکھیے گا، تو اسی سرزمین کی حفاظت سے انشاءاللہ وارثان ابراہیم کو بھی نجات ملے گی. آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارا استحکام جو ہے وہ کیا نام ہے خطرے کے اندر پڑا ہوا ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری معاشرت کا کچھ پتہ نہیں، ہم پر جو ہے وہ طرح طرح کے دشمنان اسلام مسلط ہو گئے ہیں. تو ذرا اپنے نوجوانوں کو اٹھا کر تو پوچھئے کہ فلسطین کس خطہ زمین کا نام ہے؟ ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا. ارے جہاں سے عزت ملنی ہے اس کا نام تمہیں نہیں پتا تو تم کون سی جھوٹی عزتوں کو تلاش کر رہے ہو؟ ایک لمبی پلاننگ یہودی نے اس خطے پر قابض ہونے کے لیے کی اور ہم نے ہنستے کھیلتے اس کے حوالے کر دیا. اور وہاں کے جو مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کی تعریف کی ہے، جو آج ان کفار کے ساتھ برسرے بیکار ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ان کے پاس، نہتے ہیں. جوان لڑکیاں جو وہاں پر پردہ کرتی ہیں، آپ دیکھیں ویڈیوز، یقین کیجئے کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں ختم کر دیتا ہوں وہ ویڈیو، یعنی اوپر بڑھا دیتا ہوں، مجھ سے نہیں دیکھے جاتی. نوجوان لڑکی کا پکڑ کے اسکارف اتار دیا گیا. ابھی 6 دن پہلے کی بات ہے، یورپ کے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک یہودی نے، جیوس جو ہے ایک عورت نے، بدبخت نے ایک مسلمان خاتون کو اس وجہ سے زد و کوب کا نشانہ بنایا کہ اس نے پردہ کیا ہوا تھا. ارے جب اس انداز سے پیسا جائے گا تب بھی جو ہے جو حاکمان وقت ہیں، جو سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، وہ اپنی ان بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں کریں گے. وہ جو ہے کس کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس سرزمین کی حفاظت نہیں کر رہے کہ جہاں پر جو ہے انبیاء کو نجاتیں ملی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے. آگے سنیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ بیت المقدس کے ضمن میں، ان کی مختلف حرکتوں اور کرتوتوں کے ضمن میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے. اب وہ تذکرہ میں ترتیب وار جو ہے وہ پڑھتا ہوں. سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. دیکھیں یہاں پر بھی آیا بارکنا فیہا. فرمائے کہ اور ہم نے ایک قوم کو کہ جو بہت زیادہ دبائی جاتی تھی، یستضعفون، اس کو بہت زیادہ کمزور کیا جاتا تھا، اس قوم کو وارث بنایا زمین میں مشرق و مغرب کا اور اس جگہ کا کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل. لیکن اس قوم نے پھر کیا کیا؟ جب بنی اسرائیل کو اس بیت المقدس سے نکال دیا قوم جبارین نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دوبارہ جو ہے وہ مقام فتح کرو. آج یہ بڑے دعوے دار ہیں کہ ہمارا مقام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا، ان کے آباء اور اجداد کو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو کہا کہ اے میری قوم، تم اس مقدس سرزمین پر، عزت والی سرزمین پر، یہاں پہ دیکھیے اور زمینوں کا ذکر ہوتا ہے تو صرف اللہ ارض فرماتا ہے، اور جب اس سرزمین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ ارض المقدسہ فرماتا ہے کہ یہ برکت والی زمین ہے، عزت والی زمین ہے، عظمت والی زمین ہے. تو حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ بات کہلوائی اور قرآن میں اس کو دہرایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اس عظمت والی اور برکت والی زمین میں داخل ہو جاؤ کہ جس میں داخل ہونا اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، تم یہاں سے مت پلٹنا، اگر پلٹو گے تو خاسرین میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون. انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو نہیں جا رہے وہاں پر تو بڑی طاقتور قوم جو ہے وہ موجود ہے, ہم وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے جہاد کرے. یہ باتیں ان کی قوم نے کہیں, اور اب وہ اس بات کے کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کی ضد میں آ گئے اور جو ہے اس کے زد میں آ گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم منافق ہو, اپنی قوم کو کہا, اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ تم منافق ہو. جب منافق ہو, اپنے نبی علیہ السلام کی تم نے بات نہیں مانی, تم نے کئی نبیوں کو قتل کیا, اب تم کس منہ سے جو ہے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ زمین تمہاری ہے اور یہ خطہ تمہارا ہے؟ بھئی یہ خطہ تو ان کا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام احکامات کو مانتے ہیں, تم تو تمام احکامات کو بھی نہیں مانتے, تم تو جو ہے وہ تورات کو بھی بدل کے تم نے رکھ دیا ہے, تم نے جو ہے سارے معاملات کو پلٹ کے رکھ دیا ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو تم انکار کر کے دکھاؤ, تم انکار بھی نہیں کر سکتے. لہذا جو سچے جو ہے وہ وارثین موسیٰ ہیں وہ یقیناً مسلمان ہیں, وہ ہم ہیں. لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی ہم پر حق بنتا ہے, حضرت ابراہیم کی طرف سے بھی حق بنتا ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے بھی حق بنتا ہے, اور خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی طرف سے بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس سرزمین کی حفاظت کریں. یہ یہودی اس سرزمین کی کیا حفاظت کریں گے؟ آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے. مسلمان کہتے ہیں وہاں پر تو بڑی طاقتور قوم ہے, یہودیوں کو طاقتور کہہ رہے ہیں, جو قوم خود کسی زمانے میں ڈرپوک تھی. آج کا مسلمان ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ طاقتور ہیں, ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس تو وہ بھائی تمہارے پاس قرآن کی ٹیکنالوجی موجود ہے, قرآن کی ہدایات موجود ہیں. بیت المقدس صرف جو ہے وہ نعرے بازی کرنے, ہماری تقریریں کرنے سے فتح نہیں ہوگا, بلکہ بیت المقدس جہاد فی سبیل اللہ سے دوبارہ جو ہے اس درجے پر آئے گا کہ جس درجے پر اس کو ہونا چاہیے, اور وہ یقیناً ہم ہی لا سکتے ہیں کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے وہ موجود ہے. آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس سرزمین میں داخل ہونے کی 3 جگہ ذکر آیا ہے قرآن میں کہ ان کو کہا. ایک تو یہی جو میں نے بھی جو ہے وہ آیت پڑھی سورہ, اور اگلی جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر آیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. وہ سرزمین کون سی ہے؟ یہی بیت المقدس کی سرزمین ہے. اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو. وہ سرزمین کون سی ہے؟ وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے. یہ سارے خطابات ایک حکایت کے تناظر میں بنی اسرائیل سے ہو رہے ہیں, لیکن وہ انڈائریکٹلی جناب محمد الرسول اللہ کی امت محمدیہ سے بھی ہو رہے ہیں. اسکنوا هذه القریہ کا مخاطب اپنے وقت میں بنی اسرائیل تھے, تو آج کے دور میں مسلمان بھی ہیں کہ تم جاؤ یہاں پر. اور جو مسلمان وہاں جہاد کر رہے ہیں, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ایمان ہوگا. قرب قیامت میں اگر مضبوط ایمان والے دیکھنے ہوں, حضور علیہ السلام کے فرمان کا جو ہے وہ خلاصہ, تو وہ تم بیت المقدس میں موجود مسلمانوں کو دیکھو کہ جو اپنے بچوں کو بھی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے قبلہ اول کی اور وراثت انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں. آگے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو مزید ایک اور جگہ برکت والا فرمایا قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 81, ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. یہاں پر بھی یہ فرمایا بارکنا فیہا, اور ہم نے سلیمان کو اس بات کی طاقت عطا فرمائی کہ وہ تیز چلنے والی آندھیوں کے اوپر اپنا حکم جاری کریں. بڑی بڑی آندھیاں چلتی ہیں, پورے پورے گھر گرا کے رکھ دیں, بڑے بڑے گھیرے جو زمین میں جن کی جڑیں پیوست ہوئی ہوئی ہیں ان درختوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں. کہا کہ آصفہ, ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے یہ آندھی ہے. آصفہ مخصوص قسم کی آندھی کہ جو تمام دنیا کو جو ہے نیست و نابود کرنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے. فرمائے کہ یہ آندھی ہم نے سلیمان کے زیر فرمان کر دی تھی, اور یہ زیر فرمان کس مقام پر کی تھی؟ اللہ فرماتا ہے بارک, وہ زمین ہے کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے, وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے. آگے سنیں. ایک اور جگہ فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 18, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, اور ہم نے اس قوم اور بستیوں کے درمیان ایسی بستیاں بسائیں کہ جس میں بہت سی برکتیں ہیں.
کئی مفسرین نے کہا، جیسے امام طبری اور امام ابن کثیر نے فرمایا کہ یہاں پر برکت والی سرزمین جس کو اللہ فرما رہا ہے بارکنا فیہا، یہاں پر بھی جو ہے وہ بیت المقدس مراد ہے۔ آگے سنیں، مریم و امہ آیۃ و آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور حضرت عیسیٰ کی ماں یعنی مریم اور اس کے بیٹے کو جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا اور اس کا ٹھکانہ بنایا جائے ربوہ کو، اس کو نشانی بنایا جائے ربوہ۔ جائے ربوہ کیا ہے؟ یہ ایک اونچا ٹیلہ ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی بیت المقدس کا ایک نام ہے۔ ہمارے مسلمان تو اس قدر جو ہے خواب غفلت کے اندر ہیں، 73 کے آئین میں قادیانیوں پر جو ہے وہ جو ایفرٹس کر کے کوشش کر کے ان کو غیر مسلم قانونی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کیا نام ہے قرار دلوایا، اور ان کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ تم مسلمانوں کی اور دین اسلام کی کسی نشانی کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرو گے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہو گے، اپنے نام مسلمانوں والے نہیں رکھو گے، کیونکہ مسلمان نہیں ہو تو تمہیں یہ حق کیوں دیا جائے کہ دیگر مسلمان گمراہ ہو۔ آج کا مسلمان اتنا سویا ہوا ہے پاکستان کا کہ وہ اپنی وہ جگہ کہ جہاں پر یہ لعین کذاب پیدا ہوا اس جگہ کا نام ان خبیثوں نے ربوہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ نام تو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو دیا تھا۔ اچھا پھر وہ گورنمنٹ کے ناموں کے اندر بھی اس کو ربوی کہا جاتا ہے۔ افسوس دیکھیے، اگر کوئی آج ہمارے سنی عالم صاحب بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا تعارف ربوہ کہہ کر ہی کرواتے ہیں جو قادیان کے اندر اس شہر کو بسایا گیا، حالانکہ یہ نام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کا تھا۔ چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، ہمارا نبی موعود عیسیٰ ہے، لہذا یہ جس جگہ پہ پیدا ہوا اس کو ربوہ کہا جائے گا۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 کے اندر، ربوہ یہ جائے ولادت تھی حضرت عیسیٰ کی، اور یہ ایک اونچے ٹیلے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آج قبۃ الصخرہ موجود ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہیں پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک رہے، اور اللہ نے یہاں پر یہی بات ذکر کی وَآوَيْنَاهُمَا رَبْوَةً، اور ہم وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے جو ہے ان دونوں کا ٹھکانہ بنایا۔ وہ دونوں کون؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان دونوں کا ٹھکانہ بنایا اس اونچے ٹیلے کو، یعنی جگہ ربوہ کو، انہوں نے اپنی جگہ کا نام ربوہ رکھ لیا۔ یعنی ہم سے اب ناموں، جگہ کی حفاظت تو ایک الگ بات ہے، اس جگہ کے ناموں کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لہذا ہماری بات تو مطلب کہاں تک جائے گی، لیکن ہم عرض ضرور کر سکتے ہیں اہل اقتدار سے، اور جو یہ فائٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے، خدا را ان کا نام تبدیل کروایا جائے، وہ اپنی جگہ کو ربوہ بھی نہ کہیں، وہ اپنی جگہ کو ربوہ نہ کہیں۔ ان کے جو ٹی وی چینلز ایمز کے نام سے چل رہے ہیں، ان کے ٹی وی چینل ایم کے نام سے نہ چلیں، کیو کے نام سے چلیں، اور دیگر چیزوں کے نام کے ساتھ چلیں، سمجھ رہے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، ناموں کے اوپر جب دوسرے لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیں گے تو بھائی آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہوگا کہ جو آج ہوتا ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ہی اہل سنت و جماعت ہیں، ورنہ ایک عرصے تک بد مذہب جو طبقہ تھا وہ اپنے آپ کو اپنے مخصوص نام کے ساتھ جو ہے وہ پکارا کرتا تھا، اب انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا۔ تو یہی سلسلہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نام کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، نام کے بعد کام کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، کام کے بعد یہ جو کیا نام ہے نظریاتی دہشت گرد ہوتے ہیں، جی ہاں نظریاتی دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ نظریاتی دہشت گرد مسلمانوں کی اصل حقیقت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور مسلمان بیچارہ کہاں ہے؟ پب جی کھیل رہا ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان جو ہے وہ گیموں کے اندر لگا ہوا ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ میں ان جھگڑوں کے اندر نہیں پڑتا، پھر تو مسلمان کس چیز کا ہے؟ ان جھگڑوں کے اندر نہیں پڑتا۔ انہی جھگڑوں کو نمٹانے کا نام تو جہاد تھا۔ جہاد کے صرف ان چیزوں سے تو نہیں ہوتا نا، تلوار اور جو ہے وہ مختلف ہتھیار کے ذریعے، یہ زبان بھی تو ایک ہتھیار ہے، ہم جہاد ہی تو کر رہے ہیں، یہ قلم بھی تو ایک ہتھیار ہے، یہ بھی تو اسی کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاد بالقلم باللسان بالسیف، یہ 3 اقسام ہیں۔ جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو تم پورا تو کرو، وہ بات کی دیکھی جائے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا اور اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، ہمیں وہ تمام چیزیں قبول ہیں۔ لیکن آنکھ مچولی کا گیم کھیلنا یہ جو ہے وہ حکمت عملی نہیں کہلاتا، بلکہ یہ پرلے درجے کی بزدلی کہلاتا ہے۔
لہذا جو ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے ادارے کی ذمہ داری ہے, بحیثیت جو ہے وہ مسلمان اسلام کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں ہیں, اس کو تو ہم پورا کریں. ورنہ آپ دیکھیے آپ کی مساجد کے اندر اس موضوع پہ بیان نہیں ہوتا, آپ کی جو ہے محافل کے اندر اس موضوع کو لیا نہیں جاتا. آپ کے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر یوم القدس کے نام سے کانفرنسز نہیں ہوتی. تو بھائی اصل وارث تو آپ تھے, لیکن جب اصل بندہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, دکان کے اوپر بھی اگر مالک آنا چھوڑ دے تو آہستہ آہستہ دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ شاید فلاں صاحب جو بیٹھے ہوئے نا دکان ان کی ہے. ان کو کیا پتا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب حضرت کسی قابل نہیں رہتے تو ان کی اولاد کو کوئی پہچاننے کے قابل نہیں رہتا, اور پھر 2 نمبر لوگ جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں. بھائی آپ ہی دیکھ رہے ہیں نا, محلے والے بھی یہی بولیں گے بھائی ہم نے ہی دیکھا ہے بچپن سے ان کو, اور یہی نظر آتے ہیں ہمیں تو ہمیشہ, یہ کہاں سے آ گئے. حالانکہ حقیقی وارث وہ ہوتے ہیں. بھائی جاگتے رہیے, اگر آپ جاگیں گے نہیں تو تباہی اور بربادی کا شکار ویسے ہی ہو چکے ہیں, نظریاتی دہشت گردی کا بھی شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو ربوہ جو نام ہے وہ ان کا نہیں ہونا چاہیے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کا نام ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی قسم ارشاد فرمائی ہے, والتین والزیتون, تین کی قسم, یعنی انجیر کو استعارہ بنایا, اور زیتون کی قسم. اب یہ زیتون کہا کہ یہ زیتون بیت المقدس کے اطراف میں جو درخت لگے ہیں زیتون کے, اس کو بنیاد بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی قسم ارشاد فرمائی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر ذکر کرنی ہیں, اور آپ یاد رکھیے کہ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, مر جائیں گے, نفخہ ثانیہ ہوگا, جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو قرآن نے بتایا کہ وہ نفخہ حضرت اسرافیل یا حضرت جبرائیل جس جگہ پر کھڑے ہو کے پھونکیں گے وہ جگہ قبۃ الصخرہ ہوگی, یہی مقام ربوہ ہوگا, اور یہی مقام ہوگا کہ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, بیت المقدس. اور یہ مسجد فلسطین, مسجد اقصی, یہاں پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ کیا نام ہے سور پھونکا جائے گا, کہ جس کا ذکر یہاں پہ آیا, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور حضرت اسرافیل پکاریں گے, غور سے سنو, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ, میں قریب والے جگہ سے جو ہے ندا دینے والا ہوں. قریب والی جگہ سے جو ہے وہ ندا دینے والا ہوں. وہ قریب والی جگہ کیا ہے؟ کہا کہ زمین پر سب سے زیادہ آسمان کے قریب جو حصہ ہے وہ یہی قبۃ الصخرہ ہے, یہی بیت المقدس ہے جو زمین میں سب سے اونچی جگہ ہے, سب سے اونچی جگہ. تو آپ دیکھیے جب یہ اونچی, اور اسی جگہ سے جو ہے کیا نام ہے نفخہ ثانیہ پکارا جائے گا, تو یہ بھی ایک عظمت کا باعث ہے. اس جگہ کی حفاظت کرنا بھی آخری نبی کی امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اب سنیں وہ معاملات, بالکل وہ معاملات کہ جو بنی اسرائیل نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی, اور اس کے بعد مسلمان اس میں مبتلا ہیں. اللہ نے بڑا زجر و توبیخ کرتے ہوئے ان کو کہا, اور ہسٹری قرآن نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی. اللہ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, اور ہم بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں یہ وحی کی, ہم نے یہ وحی کی, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. بنی اسرائیل کو کہا اللہ نے, یہ سنیے گا توجہ سے, قرآن پڑھ رہا ہوں, تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور غرور کرو گے, تکبر کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پہلا والا وعدہ, یعنی جو فرمایا کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ کیا نام ہے فساد کرو گے بنی اسرائیل. پہلی مرتبہ انہوں نے فساد کیا, وہ فساد کیا تھا اللہ نے ذکر کیا. انہوں نے فساد یہ کیا کہ تورات کو بدلنا شروع کر دیا, اپنے اسلام کو بدلنا شروع کر دیا, اور جو ہے وہ نرم نرم باتیں جو ہے وہ لینا شروع کر دیں, اور جو احکامات تھے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا, سخت چیزوں کو چھوڑنے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا, ان پر عذاب مسلط کیا. وہ عذاب کیا تھا؟ بخت نصر کی صورت میں عذاب آیا, اور ان کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, ان کے سارے بقیے جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیے گئے, ان کے جو ہے بچوں کو بھی جو ہے وہ غلام بنا لیا گیا. پھر جو ہے انہوں نے معافی مانگی, ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اکثر نفیرا. پھر ہم نے
تمہیں وہ طاقت واپس لوٹا دی. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تم نے توبہ کی, ہم نے طاقت واپس لوٹا دی, اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے بہت سا مال دیا, تمہارے یہاں بیٹوں کی پیدائش کو بڑھا دیا, اور تمہارے لشکروں کو بھی بڑھا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر یہ جو تم نے توبہ کی یہ بہت اچھا کام کیا, اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا. یہ اللہ فرما رہا ہے وان احسنتم احسنتم, جو تم نے توبہ کی بہت اچھا کام کیا, اس کا فائدہ تمہیں ہے. اگر برائی کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. یہ انہوں نے پہلی غلطی کے بعد, یعنی جب تورات کی آیتوں کو بدلا, تورات کی آیتوں کو بدلنے کے بعد ان پر عذاب آ گیا بخت نصر کی صورت میں. اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے بھیجے, عباد اللہ نا, ہم نے بندے بھیجے. ظاہر ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہی ہے نا, اب وہ بھلے سے اس کا مذہب جو بھی ہو, لیکن اللہ کیا فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے بھیجے تم پر عذاب کی صورت میں. اس نے تمہارے کو جو ہے وہ یہاں سے نکال باہر کیا, اور یہ پوری تاریخ جو ہمارے بیان میں ریکارڈ ہے وہ یہ بیان ہوئی. پھر انہوں نے دوبارہ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے, دوبارہ فساد کیا. اس فساد میں انہوں نے کیا کیا, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. انہوں نے دوبارہ فساد کیا. وہ فساد کیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دینے کی کوشش کی, حضرت زکریا کو قتل کر دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا, جو ہمارا عقیدہ ہے سورہ نساء کے آخر کے اندر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ عذاب بھیجا اور فارسیوں کو ان پر مسلط کر دیا, اور ایسا مسلط کی اللہ فرماتا ہے وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, ان کے جڑ کو جو ہے انہوں نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا. یہودیوں کی عذاب بھیجا نا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر. اب سنیں اللہ کیا فرماتا ہے آگے. ہماری جو ہے یہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر ہمارے وعدوں کو پورا کرو. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اگر وعدے پورا نہیں کرتے تو جہنم بہترین قید خانہ ہے. اب سنیں, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ جو قرآن کی آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ بہترین کتاب ہے جو تمہارے لیے زبردست رہنمائی کرتی ہے. نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانے ہیں, برائی کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہیں. یہ جو میں نے 4-5 آیتیں پڑھی ابھی آخر میں, اس کو ذرا اپنے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں. جو حرکت بنی اسرائیل نے کی, نرم احکامات کو لیے, باقی تورات کو بدل دیا. سر سید احمد خان نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی, نام تو اس کا مسلمان تھا ہی نا, مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا. یہ سامنے آپ کے کالے بیٹھے ہیں, انہوں نے قرآن بدلنے کی کوشش کی. بھائی اسی طرح ہوتا ہے. ان کو ہمت کیسے ہوئی؟ درست مسلمان کہاں تھے؟ وہ کمزور کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کیوں ان کی بےخونی نہ کی؟ تو انہوں نے قرآن بحیثیت امت مسلمہ اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے بعض گمراہ فرقوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی. یہ اسی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا, انہوں نے دوسری جو غلطی کی تھی وہ غلطی کیا تھی؟ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن کتاب ہدایت ہے. جبھی تو آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ, ورنہ کوئی ربط نہیں بنتا اس کا بظاہر. یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا بتا رہا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی, یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. یہاں سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو جو غلطیاں انہوں نے کی تھیں وہی تم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دوسری غلطی جو انہوں نے کی اور وہ گمراہ ہوئے وہ کیا تھی؟ وہ غلطی تھی انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. کیا ہم نے اپنے علماء کا احترام کیا؟ علماء وارث ہوتے ہیں نا انبیاء کے. ہم نے اپنے علماء کا احترام کیا نہ. جب بات آتی ہے کسی عالم کی عزت کے اوپر ہم سائڈ میں ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں کا چکر ہے. ابے کیا اسلام صرف مولویوں کے لیے ہے؟ نہیں, میں تو یہ اس تقسیم کے اوپر ہی جو ہے وہ کیا نام ہے میں حیرت کا اظہار کرتا ہوں کہ مطلب یہ جو ہے وہ مولوی ہے اور یہ مولوی نہیں ہے. اور قرآن تو کہتا ہے سب کے سب مولوی بن جاؤ, کونوا ربانیین. کونوا ربانیین کا مطلب یہ ہے کہ سب مولوی ہو جاؤ. مولوی کا مطلب ہوتا ہے منصوب با مولا. وہ ٹھیک ہے آج کے دور میں مولوی کا جو لفظ ہے وہ جو ہے عالم کے لیے بولا جاتا ہے, تحقیر کے طور پہ بولتے ہیں, ورنہ کسی زمانے میں بڑی عزت والا جو ہے وہ لقب ہوا کرتا تھا. تو سب اگرچہ عالم نہیں ہو سکتے لیکن دین کے لیے حمایت کے طور پر تو کھڑے ہو سکتے ہیں. انبیاء کٹ رہے ہیں, انبیاء کو
علماء جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ہماری قوم خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے، اپنے علماء کا ڈیفینس ہی نہیں کرتی، حفاظت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، اور بیچارے عجیب فرسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو حال معاذ اللہ انبیاء کے ساتھ، انہوں نے تو ون شاٹ قتل کر دیا، شہید کر دیا نبیوں کو، ہماری قوم تو ان وارثان انبیاء کو سسک سسک کر مارنے پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ سسک سسک کے مر جاؤ مولویوں، تم نے کیوں پڑھا تھا دین؟ ٹھیک ہے، ہم چونکہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ٹھیک ہے، علماء کے ذہن میں ہے یہ بات کہ ہم چونکہ وارث ہیں، جو معاملہ اصل کے ساتھ ہوا وہ علماء کے ساتھ بھی ہوگا، ہمیں قبول، لیکن توجہ ان کو کرنی ہے کہ جو اس ڈگر پر چل پڑے کہ جو بنی اسرائیل کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزتوں کے مقام بیت المقدس کی حفاظت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی ہم زبان سے ایورنیس دے رہے ہیں، اللہ ہمیں تلوار عطا فرمائے، اللہ ہمیں قوت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قدرت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کیا ہے، 1.5-2 کروڑ ہیں، ایک ایک مسلمان اگر اپنے دانتوں سے بھی ان کو مارنے لگ جائے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ ایک یہودی کے اوپر 1000 سے زیادہ مسلمان مسلط ہو، 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور یہ 1.25 کروڑ کے قریب نہیں ہے یہ یہودی، اور انشاءاللہ آخری وقتوں میں حدیث ہے، آخری وقتوں میں ان کو چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ، میں یہودی نہیں کہہ رہا، میں ان کو قاتلین انبیاء کہوں گا، جب تک ان قاتلین انبیاء کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے۔ اللہ ان کو تباہ کرے، اور مسلمان سے دعائیں دینے سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عملی اقدام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔